الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने हिजरत मदीना के बाद इस्लामी रियासत के खदोखाल और एक मॉडल हमारे सामने पेश किया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा इकराम के लिए, ताबीन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा इकराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा इकराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में हमें आज़ादी का मफ़हूम, तरीक़ाकार हमें बताते रहे।
علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن جس مناسبت سے ہم اس دن سے گزر رہے ہیں، اس کے لیے کسی قسم کی تمہید یا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دن ہر سال ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے، اور یقیناً یہ یاد دہانی ہجرت کے بعد ایک اسلامی ریاست کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی جو ہجرت تھی اس کی بات کریں، اس سے پہلے ہی دنیا کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک ہجرت وہ تھی جب بنی اسرائیل فرعون کے چنگل میں پھنس چکے تھے، ظلم، تعدی اس حد تک بڑھ چکا تھا، اس کو صرف ایک بات سے کہہ دینا ہی اس کا احساس اور اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچوں کو ذبح کرنا ہے اور بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھنا ہے۔ بچے ذبح کریں گے اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اٹھے اور آزادی کی تحریک چلائے اور فرعون کے خلاف آواز اٹھائے، بچے ہوں ہی نہ، ختم ہی بات۔ بیٹیوں کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ خدمت گزاری کے لیے ان کو باندیاں چاہیے تھیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس کو رب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اندازہ لگائیے کہ بچوں کو، ایک شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہو، کچھ دیر کے بعد حکومتی کرندے ہیں اور اس کو کہیں یہ دے دو ہمیں، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، تو تصور کیجئے انسانی کیفیت اور اس کا مزاج کیا ہوگا۔ اور یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں، ہر گھر کی کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کی اور اس کے سامنے کھڑا کر کے اس وقت بنی اسرائیل کو نجات دہندہ دیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ ایک ہجرت تھی جو ظلم اور تعدی کے حد سے بڑھ جانے کے بعد وجود میں آئی۔ اسی طرح ایک وہ ہجرت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا، تو حالات کیا تھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کئی ایک دفعہ اس کو بیان کر چکے اور آپ بھی کئی ایک دفعہ اس کو سن چکے۔ لیکن یہ بات طے تھی، وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کو ایمان کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی، کچھ بھی فری میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو ظلم برداشت کرنا پڑ رہا تھا، ہر شخص کی جو ایک مذہبی اور شخصی آزادی ہے اس کو سلب کر لیا گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ نماز پڑھنا تو اس کے لیے مسجدیں تو دور کی بات، نماز پڑھنا، کسی کا یہ معلوم پڑ جانا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کے لیے آزمائشوں کو دعوت دینے کے لیے یہی ایک کافی تھا۔ عزیزان گرامی، اس ساری صورتحال کو صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ہم نے اپنی تکالیف کا اظہار رسول اللہ سے کیا. اللہ کے نبی تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی, واللہ لَتَيَمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ. آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی یاد رکھنا, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ اس نور کو, اس دین ایمان کو, دین اسلام کو ضرور غالب کر کے رہیں گے, اس کو مکمل کر کے رہیں گے. عزیزان گرامی, پھر ایک وقت آیا, ہجرت کا مرحلہ آیا, مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ انسانی تاریخ کی بہت سی ہجرتوں میں سے دوسری ہجرت ہے جس کو اسلام کی بنیاد پر کیا گیا. عزیزان گرامی, اس کے بعد تیسری ہجرت جس کو اسلام کی بنیاد پر کیا گیا, وہ آپ جانتے ہیں 1947 میں بر صغیر کا جو پاک و ہند کی جو تقسیم تھی, اس کے بعد مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے. اگر اس ہجرت کا پس منظر دیکھیں گے تو اس ہجرت کا پس منظر بھی بالکل وہی آپ کو پتہ چلے گا جو پچھلی دو ہجرتوں میں تھا, کہ بنی اسرائیل آزادی سے زندگی نہیں گزار سکتے. وہ اپنی حریت, جو ان کی ذاتی پرسنل ان کی آزادی تھی یا مذہبی آزادی تھی, کسی بھی اعتبار سے وہ آزاد نہیں تھے. مکہ میں دیکھ لیجئے کسی بھی اعتبار سے آزاد نہیں تھے. ان کو اسلام کا نام لینا ان کے لیے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ان کے لیے آزمائش کو دعوت دینے کا ایک سمبل بن چکا تھا. اور یہاں دیکھ لیجئے, یہاں بھی صورتحال ایسی تھی کہ جب دیکھ لیا گیا کہ ہماری صورتحال کیا ہے, کہ ایک ایسا وقت جب مساجد کو بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی اور اجتماعی تشخص جو تھا مسلمانوں کا, ان کو سیاسی اعتبار سے بالکل ایک طرف کر کے دیوار میں چن دینے کی کوششیں شروع کر دی گئیں. اور بہت کچھ تھا جس کی بنا پر ہجرت کا, یہ پاکستان بننے کا ایک آغاز کیا گیا, اس کی تحریک کا آغاز کیا گیا. ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی. عزیزان گرامی, کیونکہ ہم یہ تیسری ہجرت اس کے رزلٹ کی صورت میں آج یہاں موجود ہیں, یا یوں کہیے آج ہم یہاں پر یہ تیسری ہجرت اس کا بلا واسطہ نہیں, بالواسطہ نہیں تو کم از کم بلا واسطہ اس کا ہجرت کا ہم اس ہجرت کا ہم حصہ ہیں. عزیزان گرامی, ان تین ہجرتوں کا جو اشارہ کیا گیا, اب ان تینوں کے بعد اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں, اس کا تقابل کریں, تو ہمیں بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے. سب سے پہلی ہجرت ہو چکی ہے, اور ہجرت کن حالات میں ہوئی, اس وقت حالات کیا تھے, بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح دریاؤں سے پار کروا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کی زندگی عنایت فرمائی. اور اللہ کی وہ لاڈلی قوم جن کو منسلوا دیا گیا, کہا گیا کہ تم بس کھاؤ پیو اور عیاشی کرو, موج کرو. ہاں, کرنے کا کام یہ ہے, عیاشی اس معنی میں کہ تمہیں گزران کی پریشانی نہیں ہوگی, تم اللہ کے اور اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے. لیکن اس ہجرت کی, اس نعمت کی انہوں نے قدر کیا کی, انہوں نے سب سے پہلے اس رب کی ناشکری کی جس نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا. وہ ناشکری کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کا ہی شریک بنا ڈالا. وہ خالق جس نے ان کو پیدا کیا, ظلم سے نجات دی, خوبصورت زمین دی, انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا ہی شریک بنا ڈالا.
اپنے محسن کا احسان کا بدلہ دینے کی بجائے یا اس کے احسان کو ماننے کی بجائے چلے خاموش رہتے، ناشکریہ ادا کرتے. شکریہ کیا ادا کرنا تھا، اس کا سب سے بڑا شکرہ پن جو اختیار کیا وہ یہی تھا. انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا ظلم جو اللہ نے شرک کی صورت میں رکھا ہے انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا. جب شرک آ گیا، جب یہ بات ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان جو لیا، اللہ کے پروٹوکول اب جب کسی اور کو دے جو دیے ہیں، پھر اللہ کی بات کی حیثیت، اس کی تعلیمات کی حیثیت، اس کے دین کی، اس کے مذہب کی، اس کی شریعت کی بھی حیثیت اس شخص کے ہاں کیا رہ جاتی ہے؟ جب ایک شخص کی حیثیت کو آپ تسلیم نہیں کر پا رہے، اس کی اونرشپ کو، اس کے عہدے کو، اس کے پروٹوکول کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی بات کو تسلیم کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے اللہ کے عہدے کو تسلیم ہی نہیں کیا اور وہیں پہ اللہ کے ناشکری کر کے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی. یعنی پہلی ہجرت اور اس ہجرت کو کرنے والوں نے اس ہجرت کا یہ رزلٹ دیا. پہلی ہجرت اور اس کے کرنے والوں نے رزلٹ یہ دیا کہ اللہ کے ساتھ ہی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. عزیزان گرامی، اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. ہوا پھر یہ کہ اللہ فرماتے ان پر ذلت، مسکنت، ان پر طاری کر دی گئی اور اللہ کے ہاں وہ مقبوض ترین لوگ ٹھہرے. اللہ نے ان کو پھر ذلیل و رسوا کر دیا. دوسری ہجرت جس کا ابھی ہم نے اشارہ کیا، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی. یہ وہ ہجرت ہے جس ہجرت کے بعد مسلمانوں نے وہ تمام تر جو ہجرت کے مقاصد تھے، معاشی ترقی ہونی چاہیے، مذہبی آزادی ہونی چاہیے اور اخلاقیات کو بہتر سے بہترین کرنا چاہیے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ایک اسلامی اسٹیٹ کے لیے بہتر سے بہترین ہونی چاہیے، مسلمانوں نے ہجرت کو لے کر اسلامی مواخات کے طور پر اور باہم بھائی چارے کو قائم کر کے، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کو کر کے، اور مسجد نبوی یعنی مدینہ اپنے جائے ہجرت سے پہنچنے سے بھی پہلے قباء مسجد کو تعمیر کر کے، اور پھر ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی کہ جس اسلامی ریاست سے اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا دیا. یہ دوسری ہجرت ہے جس ہجرت کو کرنے والوں نے ہجرت کے مقاصد کو سامنے رکھا. ہجرت کر کے وہ سارا کچھ جس کو اللہ سے عہد کر کے وہ نکلے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کو ایک مانا جائے گا، اللہ کی ہر ایک مانی جائے گی، انہوں نے واقعی وہ کر دکھایا کہ اللہ کو ایک بھی مانا اور اللہ کی ہر ایک بھی مانی. رزلٹ کیا نکلا؟ آپ دیکھیں جس جگہ سے نکالے گئے تھے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، وہ انقلاب جو پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا بھرپور، اتنا پاورفل، اتنا بہترین اور کوالٹی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین انقلاب دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی نہیں آیا، اس سے بعد میں بھی نہیں آیا. جس جگہ سے نکالے گئے تھے صرف اور صرف 9 سال کے عرصے کے بعد وہیں پہ 10,000 کا لشکر لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے اسی مکہ میں داخل ہو رہے تھے جہاں سے نکلتا وقت کہا تھا اے مکہ، اے کعبۃ اللہ، تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. یہ دوسری ہجرت ہے. اب یہ دونوں ہجرت ہم سے پہلے ہو چکی ہیں. ایک کی قوم، ایک نبی جو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل، ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قوم صحابہ کرام تھے. ایک ہم ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، اس کے لیے محنتیں کی، اپنا خون بہایا. وہ ساری داستانیں جو ہم سب وقتاً فوقتاً سنتے ہیں، وہ کٹے پٹے قافلے، وہ لاشوں سے بڑی ٹرینیں،
ہماری بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کے لاشیں اور ان کی عزتوں کی قربانیاں، پتہ نہیں کیا کچھ، جس کو سنتے وقت ہماری آنکھیں بہتی ہیں، اور اس بہنے کے بعد جب ہم اس ماحول میں پھر آنکھ کھولتے ہیں تو پھر ہم ویسے ہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج جس ہجرت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہجرت وہ ہے جس ہجرت کو ہم نے خالصتاً اسلام کو بنیاد بنا کر کیا تھا۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہجرت کی بنیاد بھی وہی تھی جو ہجرت کی بنیاد مدینہ کی تھی۔ یہ وہی ہجرت تھی جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے، ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک طرف رکھنا ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کی ہجرت ہے، ایک طرف صحابہ کرام کی ہجرت ہے۔ دونوں ہجرتیں ہم دیکھ چکے ہیں، دونوں کے حالات ہم دیکھ چکے۔ بنی اسرائیل نے ہجرت کر کے انہوں نے کیا گل کھلائے، صحابہ کرام کا عمل کیا رہا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ہجرت کر کے ہم کن لوگوں کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ہجرت کرنے کے بعد کیا کیا؟ شرک جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور پاکستان کی سرزمین کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے یہاں پہ شرک کی ریشو کیا ہے۔ یہاں وہ پروٹوکول جو میرے اللہ کے تھے کسی اور کے لیے بالکل مناسب نہیں تھے، کسی اور کو بالکل نہیں ملنے چاہیے تھے۔ وہ پروٹوکول ہم نے کس کس کو دے دیے ہیں، کس کس نام پر دے دیے ہیں اور کس کس طریقے سے دے دیے ہیں، آپ سب بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان کو انگلیوں پہ بالکل یہیں بیٹھے اس کو گن سکتے کہ ہم نے کہاں کہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کر کے رب کے ہاں ایک بہت بڑے مجرم کی صورت میں اس کے سامنے ہے۔ جب ہم نے اللہ کو ایک ہی نہیں مانا تو پھر یہ کیا گلہ کریں کہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ہم نے اللہ کی کتنی باتیں مانی، ہم نے اللہ کے ان اصول و ضوابط کو، ان وعدوں کو جو ہم نے ہجرت کا وقت کیے تھے، ہم ان وعدوں کو ہم نے کیا کیا۔ ایک ایک بات کو لے لیجئے، اسلامائزیشن ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، آپ ہر صورت میں ہر جگہ پر دیکھ لیجئے۔ اپنے گھر کے بیڈ روم سے بیٹھیے، وہاں پر دیکھنا شروع کیجئے، گھر سے باہر نکلیے، اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں آئیے، وہاں سے آپ آگے بڑھتے جائیے نیشنل سطح پر جا کر، وہاں پر آپ اس لیول پر آپ جا کر دیکھیے کس جگہ پر ہمارا اسلام جو واقع اسلام ہے، اگر ہم نے واقع اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو سمجھ لیجئے ہمارا حشر بھی اللہ وہی کریں گے، ہمارا حال بھی، ہماری ہجرت کا رزلٹ بھی وہی ہوگا جو صحابہ کرام کی ہجرت کا ہوا تھا۔ اگر ہم نے اس کی بجائے بنی اسرائیل کی ہجرت کی طرح ان کے طرز کا عمل شروع کر دیا ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ ہمارا بھی رزلٹ، ہمارا بھی طریق حشر انہی کی طرح کا ہو رہا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے اور عمل کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہجرت کو جو رزلٹ کے طور پر ہم نے پیش کیا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ وہ طرز عمل جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اس کو چھوڑ کر صحابہ کے طرز عمل پہ آنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا بالکل اٹل وعدہ ہے۔ وہ قوم تب تک اپنی حالت کو نہیں بدلتی جب تک اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اس کی کوشش نہ شروع کر دیں۔ گویا کہ پہلا قدم ہم نے خود اٹھانا ہے۔ ہمیں بڑوں سے گلہ کرنے کی بجائے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ان سے بھی ہم گلہ کریں گے، ان کی بات بھی ہم کریں گے، لیکن آج کا دن یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا مخاطب میں خود، پھر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مخاطب کریں گے کہ ہم ہیں سب سے پہلے مخاطب۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری زندگی کے مقاصد کو ہم نے کہاں کہاں لا کے کھڑا کر دیا، اور ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں تبدیلیاں لا کر اس ہجرت کی مثال پیش کر سکتے ہیں جہاں پر صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تھا۔ ہمارا گھر ہے،
کاروبار ہے، بزنس ہے، اور اسی طرح جاب ہے، جو بھی ہے، ہم نے اپنے آپ کو انشاءاللہ تبدیل کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور عزیزان گرامی، اسی سلسلے کی آخری کڑی وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو کچھ لوگ وہیں مکہ میں رہ گئے تھے، کسی وجہ سے رہ گئے۔ جو مکہ میں رہ گئے ان کو اپنا اسلام چھپانا پڑا، اور اگر ان میں سے کسی کے اسلام کا اظہار ہوا بھی تو ان کو مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے کہ جب ہجرت کی دعوت دی جا رہی ہے، ہجرت کی جا رہی ہے، دار کفر کے اسلام کی طرف جایا جا رہا ہے، تو پھر ہجرت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ بعد میں پھر ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام کی وہ ایک صحیح صورت جو ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ اس ماحول میں نہیں پروان چڑھے۔ اس کے مقابلے میں مدینہ میں مسلمان بڑے اطمینان میں تھے۔ عزیزان گرامی، گویا کہ جو ہجرت نہ کر پائے وہ آزمائشوں کے دور سے گزرتے رہے، جو ہجرت کر چکے تھے اللہ نے ان کو آزاد وطن دیا، ریاست دی تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس ریاست کی خدمت میں لگ گئے۔ عزیزان گرامی، آج جس ہجرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس ہجرت میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس ہجرت کے بیسک، اس کے مقاصد کے ہی مخالف تھے، اور پھر فزیکلی وہ اس ہجرت کو نہیں کر پائے اور وہ انڈیا میں ہی رہے۔ اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اب یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک شکر کا ایک موقع یہ بھی ہے کہ آج ہم اگرچہ جیسے بھی ہیں، جن حالات سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اگر ہم پاکستان کے مسلمانوں کو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب مسجدوں کو جبری طور پر بند کر دیا جائے، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا جائے، اور ایسی تنظیموں کو کھڑا کیا جائے جن کا مقصد ہی صرف مسلمانوں کی مخالفت ہے، ان کو یہاں سے بھگانا ہے، ان کو تکلیف دینا ہے، ان تنظیموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر آج وہاں مسلمان ابھی تک 80 سال ہونے کو ہیں تقریباً، کم و بیش، لیکن ابھی تک وہ اسی بات پر ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو محب وطن ثابت کر دیں، اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا تھا کہ اسی کام پر لگے رہیں گے کہ ساری زندگی گزر جائے گی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وطن عزیز پر اللہ کا شکر بھی بجا لانا ہے، اور شکر کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے جس چیز کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کو اللہ کے فرامین کے مطابق اس کو کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ شکر کا جو ایک تقاضا ہے وہ بھی مکمل ہوگا، اور ہجرت کے مقاصد بھی مکمل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ یہ ہے، 3 ہجرتیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے اگرچہ نہیں بھی دیکھ سکے، لیکن ہم نے کتابوں کی روشنی میں اپنے بڑوں کی زبانی ان ہجرتوں کو دیکھا ہے۔ ایک ہجرت بنی اسرائیل کی، ایک مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہجرت جو ہمارے بزرگوں نے انڈیا سے پاکستان کی۔ کیونکہ ہم سے پہلے 2 ہجرتیں گزر چکی ہیں، دونوں نے ہجرت کے ساتھ کیا رزلٹ کیا نکلے ہمارے سامنے۔ ہم نے کون سی ہجرت والے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، بنی اسرائیلیوں کی طرح ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا صحابہ کرام کا؟ اگرچہ گراؤنڈ یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے طریقہ اختیار کیا بنی اسرائیلیوں کا، اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اگرچہ کرنا یہ چاہیے تھا ہمیں صحابہ کا طریقہ اختیار کرتے تاکہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا جو اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا، ہمیں بھی نوازتے۔ کرنے کی بات کیا ہے، عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کر کے اپنے تمام تر امور کو بدلنا ہے کہ ہم بنی اسرائیلیوں کی ان صفات سے نکل کر صحابہ کرام کی صفات میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔